بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف آج توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب سے میں یوٹیوب کے ساتھ منسلک ہوا ہوں، ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ میں اکثر جب مختلف لوگوں کی ویڈیوز کے تھمب نیل دیکھتا ہوں، ٹائٹلز دیکھتا ہوں، اس میں لوگوں کو لبھانے کے لیے مختلف طرح کے ٹائٹلز کے نام رکھے گئے ہوتے ہیں، تھمب نیلز اٹریکٹیو بنانے کے لیے ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں لکھ دی گئی ہوتی ہیں، لیکن جب ویڈیو کو ملاحظہ کرتا ہوں تو اس ویڈیو کے اندر شاذ و نادر ہی کوئی وہ بات نظر آتی ہے جو ان کے تھمب نیل میں بتائی گئی ہو۔ شاید آج یہ عیاری، شاید آج یہ دھوکہ دہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایک ہتھیار بنتی جا رہی ہے، اور جو جتنا دوسروں کو بیوقوف بنا لیتا ہے اتنا ہی خود کو ماہر سمجھتا ہے، اتنا ہی خود کو فنکار سمجھتا ہے، اتنا ہی وہ سمجھتا ہے کہ ہنرمند ہو گیا۔ ذرا دیکھیے اسلام ہمیں اس ضمن میں کیا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہوا، ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے آپ گزرے، آپ نے اس غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ داخل کر دیا تو آپ کو نیچے نمی محسوس ہوئی۔ آپ نے اس اناج والے کو بلایا اور اس سے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا کہ اس پہ بارش پڑ گئی تھی تو خشک جو تھا حصہ وہ میں نے اوپر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں تم نے ایسا نہ کیا کہ جو گیلا حصہ تھا وہی اوپر رہنے دیتے، تاکہ خریدار کو، خریدنے والے کو علم ہو سکتا کہ اس پہ بارش پڑ چکی ہے۔ اور پھر آپ نے وہ زرعی الفاظ فرمائے جو ہم سب جانتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں پھر اس پر عمل نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1315 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اناج والے سے کہا من غش فلیس منا، جس کسی نے ملاوٹ کی، جس کسی نے دھوکہ دیا وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک واضح حکم سنا دیا گیا کہ جو تم میں سے مسلمان اپنے آپ کو نبی کا چاہنے والا کہتا ہے، نبی کے طریقے پر کہتا ہے، تو وہ جان لے کہ دھوکہ نبی نے نہیں سکھایا کبھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہی سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ جس کسی نے کوئی مال بیچتے وقت اس کے عیب کے بارے میں خریدار کو نہ بتایا تو اس پر اللہ کا غضب اور فرشتوں کی لعنت مسلسل ہوتی رہے گی۔ ہم بھی ذرا غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو یوٹیوب پر ہم تھمب نیل دیتے ہیں، جو یوٹیوب پر ہم ٹائٹل بناتے ہیں، ہمیں بھی پھر چاہیے کہ اپنے اس مواد میں، اپنی اس ویڈیو میں اس ٹائٹل اور اس تھمب نیل کے مطابق ہی رہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید بڑی سخت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔